الحمد لله واصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ہم سب جانتے ہیں اور یہ چیز کسی بھی مسلمان سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے کہ نماز کی ادائیگی، نماز کا دن میں 5 مرتبہ پڑھنا، وہ ہمارے دین کا دوسرا رکن اور اس میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ بھی بات ہم سب نے بارہا سنی سمجھی ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی سفر کے نماز میں کاہلی سستی کرتا ہے، یہاں تک کہ نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو صحیح حدیث پاک کے مطابق اس کا اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. بلکہ شریعت کے احکامات تو اس بارے میں اتنے سخت ہیں کہ اگر بے نماز مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ٹھیک نہیں ہے. مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہوگا. وراثت کے مسائل بھی وہ تبدیل ہو جائیں گے. اتنے سخت احکامات ہیں. یہ باتیں ہم بارہا پہلے بھی سن چکے ہیں. لیکن جو بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی اور اس میں بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے بہت زیادہ کوتاہی کرتے، جاننے کے باوجود سستی کرتے ہیں، بیماری ہو، عذر ہو، سفر ہو تب تو ٹھیک ہے. بغیر کسی وجہ سے نماز باجماعت مسجد میں آنے سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. ہم نماز کی فرضیت کی یہ بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے کی، کہ وہ کس قدر ضروری اور ہم پر لازم واجب فریضہ ہے. لیکن بہت سے نمازی لوگ، ہم بے نمازوں کی بات نہیں کر رہے، بہت سے نمازی لوگ اس بارے میں انتہائی زیادہ سستی کاہلی کا شکار ہیں. کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے تو مصروف ہیں، تھوڑی دیر بعد دفتر میں پڑھ لیں گے. نماز ہی پڑھنی ہے، ابھی لیکچر ہو رہا ہے، ابھی کسی کانفرنس میں ہے، سیمینار میں ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے. غرض یہ کہ نماز باجماعت اس چیز کو توڑتے ہیں. غرض یہ کہ کسی نہ کسی بہانے اللہ کے ساتھ جو نماز باجماعت کا پیمان ہے، عہد ہے، وعدہ ہے، اسے توڑتے ہیں. مختصر سے لمحات میں جو ہمارے پاس ابھی میسر ہیں، اللہ کی توفیق سے 2-3 واقعات کی روشنی میں سیرت مطہرہ کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا تو ضروری ہے ہی، اس کے بغیر اسلام نہیں، لیکن نماز باجماعت سے کسی صورت میں چھوٹ نہیں ہے. قرآن پاک میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ حالت جنگ، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ کی نماز کا نقشہ کھینچا ہے. اب جنگ کی حالت سے زیادہ خطرناک حالت کون سی ہو سکتی ہے؟ جنگ، سامنے دشمن ہے، اور دشمن بھی آج کی طرح کے نہیں کہ نظر نہیں آتا یا دوسرے ملک میں بیٹھا ہے یا فضاؤں میں ہے یا سمندر میں ہے.
सामने बिल्कुल उसके नेज़े, तलवारें, तीर सब कुछ निगाहों के सामने और ऊपर चढ़ा जाता है। तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत करीमा में उस जंग की हालत में भी नमाज बाजमात का नक्शा खींचा है कि उस हालत में भी नमाज बाजमात तर्क नहीं करनी है। तो क्या घरों में बिस्तर पर सोए हुए, ऑफिस में कामों में मसरूफ रहते हुए, मीटिंग्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसमें मसरूफ होते हुए हम इस नमाज बाजमात के निज़ाम को दरहम बरहम कर सकते हैं? पहला वाक़या इमाम अबू दाऊद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं। नाबीना सहाबी हैं, मदीना के रहने वाले नाबीना सहाबी हैं, बीमार हैं। अब उनका किस्सा सुनिए कि उन्होंने क्या क्या उज़र पेश किए, नमाज छोड़ने के नहीं, बाजमात नमाज से पीछे रहने के। सुनिए, वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी रजुलन वरीरुल बसर। अब जरा उंगलियों पर गिनते जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अंधा शख्स हूं। ये छोटा उज़र है, यानी नजर ही नहीं आता, मैं अंधा शख्स हूं। दूसरा, शाह से अद्दार, घर मस्जिद से दूर है। ये कोई छोटा उज़र है? अब तो ये मस्जिद की दीवारों के साथ लगे हुए घर, वो लोग मस्जिदों में नहीं आते। तो नाबीना भी हैं और घर भी मस्जिद से दूर है। और उस जमाने में कोई इस तरह की सड़कें, आमदोरफ्त के रास्ते, गाड़ियां, बाइक्स, हत्ता के घोड़े, खच्चर, ऊंट भी मुयस्सर न थे, गरीब लोग थे। तीसरी, वली काइदुन ला युलाजिमुनी। तीसरा उज़र यह है कि एक मुझे मस्जिद में लाने वाला है, लेकिन कभी कभार वो भी गायब हो जाता है, हमेशा मेरे साथ नहीं रहता, कभी लेने आ जाता है और कभी नहीं आता। इमाम अहमद की रिवायत में चौथा उज़र, इन्न बैनी व बैनल मस्जिदी नखलन व शजरा। दूसरी रिवायत में, मेरे और मस्जिद के दरमियान खेत, खलियान, दरख्त, ये चीजें हायल हैं। एक तीसरी रिवायत में कितने उज़र हो गए? 4। एक तीसरी रिवायत में जिसे इमाम अबू दाऊद इब्न खुज़ैमा ने बयान किया, उन्होंने कहा, इन्नल मदीनत कसीरतुल हवाम वस्सिबा। पांचवां उज़र, मजीद ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना में कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्द, उनकी कसरत है। बीना आदमी, आंखों वाला, वो घबराता है, और जो अंधा है, जिसके साथ कोई मौजूद भी ना हो, उसके घबराने की और उसके डरने की कैफियत क्या होगी। 5 बातें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, 5 आज़ार, और हर उज़र उनमें से ऐसा है कि अगर सिर्फ वही उज़र हो तो बहुत काफी है नमाज बाजमात से दूर रहने के लिए हम लोगों के नजदीक। हम तो बारिश के चंद कतरे रहमत के बरस जाएं तो घर में नमाज, थोड़ी सी बिजली चमक जाए घर में नमाज। वैसे अपने कामों से नहीं हम पीछे रहते, काम के लिए हमें दूसरे शहर भी जाना पड़े निकल जाते हैं, लेकिन साथ मस्जिद है घर के, थोड़ा सा कुछ मौसम खराब हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ,
سب سے پہلی زد نماز میں پڑتی ہے، اور اسی لیے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں مسجدیں پہلے ہی شکوہ کناں ہیں کہ نمازی نہیں، اور جب بارش ہو جائے، موسم اس طرح کا ہو تو پہلے سے بھی موجود میں سے آدھے رہ جاتے ہیں۔ اب جواب سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان 5 باتوں کو سننے کے بعد کیا ارشاد فرمایا، اور وہ رحمت للعالمین ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں جہانوں کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ ان کی رحمت سے پرند چرند حیوانات نباتات سب مستفید ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ کی طرف سے رخصت ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو دلی کیفیت ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی، اس کے پیش نظر تو عین ضروری تھا کہ اس نابینا صحابی کو اجازت دے دی جاتی کہ گھر میں نماز پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے پہلے حضرت عبداللہ کی ان 5 آزار کو کہنے کے بعد اجازت جو انہوں نے طلب کی، فَهَلْ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتیں آپ کے روبرو پیش کی، عرض کی، اب کیا مجھے یہ رخصت، اجازت، اذن حاصل ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، هل تسمع النداء، اے عبداللہ تیری ساری باتیں ٹھیک، اور جھوٹ کا تو صحابہ کرام میں رواج ہی نہ تھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کی سچائی کی، ان کی ثقافت کی گواہی دی ہے، اور اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ فرمایا، اے عبداللہ کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہوں، اذان کی آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا اجد لك رخصہ، اے عبداللہ جب معاملہ یہ ہے تیرے 5 عذر، لیکن اللہ اکبر کی ندا، آواز، پکار تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تیرے لیے نماز باجماعت سے پیچھے رہنے کے متعلق کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں۔ اب کسی کے متعلق اور دوسری روایات میں کچھ دوسرے الفاظ بھی ہیں، ہم کسی کے متعلق، کوئی کسی کے متعلق کچھ کہنے کا روادار یا کسی کے متعلق کچھ کہنے کی سکت نہیں رکھتا، ہر کوئی اپنے گریبان میں منہ ڈال لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اگر اس کے آزار ان 5 آزار سے، ان 5 باتوں سے زیادہ قوی، مضبوط اور سخت ہیں تو پھر تو وہ نماز باجماعت کو چھوڑنے کے متعلق کچھ غور کرے، اور اگر ان 5 باتوں سے اس کے ہیلے بہانے کم ہیں، اور عام طور پر کم ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے کون اندھا ہے، کس کا گھر اتنی دور ہے کہ اذان کی آواز نہیں آتی، کس کے پاس وسائل آمد و رفت موجود نہیں، اکثریت کے پاس موجود ہے، سڑکیں پکی موجود ہیں، درندوں کا، کیڑے مکوڑوں کا ڈر بھی نہیں ہے، اور اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لانے والے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے عام طور پر، تو جب صحت بھی موجود ہے، اللہ نے بالغ عاقل بھی بنایا ہے، تو اب کوئی ایسی رخصت، کوئی ایسا ہیلا بہانہ باقی نہیں رہتا کہ میں، آپ یا کوئی بھی مسلمان نماز باجماعت سے پیچھے رہے۔ اور جب بھی شیطان ہمیں تنگ کرے، جب بھی شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے
جب بھی شیطان ہمیں پھسلانے کی کوشش کرے، اور بہت دفعہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک معمولی سی کال جو ہوتی ہے اسے بدبخت شیطان زندگی موت کا مسئلہ بنا دیتا ہے. کہتا ہے کہ اگر یہ نماز باجماعت کے وقت جو کال آ رہی ہے اگر اس کو نہ سنا تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، پیچھے رہ جاؤ گے. جہاں نوکری کرتے ہو، کاروبار میں ہو، جہاں ہو، تباہ ہو جاؤ گے. لوگ تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ اللہ کے حق کے لیے تو بھاگ گئے ہو، ہمارے حق کون ادا کرے گا. نہ جانے کیسا کیسا شیطان پھسلاتا ہے، ورغلاتا ہے، اور اللہ معاف کرے ہم میں سے اکثریت اس کے جال میں پھنس جاتی ہے. اور بہانہ کیا، ہیلا کیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے مصروف ہیں. گویا معاذ اللہ اکثریت معاذ اللہ اللہ کو بھی بے وقوف سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہے اس کا اللہ کو کچھ پتہ نہیں. ہماری جو ظاہری مصروفیت ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس 10-15 منٹ نماز کی باجماعت ادائیگی کے لیے نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. پکے ذلیل ترین منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایمان والوں کو، ایمان والے بھولے بھالے بھی ہوتے ہیں، وہ تو شاید دھوکہ کھا جائیں، لیکن اللہ کو کون دے سکتا ہے. اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو. لیکن بدبختی یہ ہے کہ احساس جرم نہیں ہے، جانتے نہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ بات ہم پہلے بھی کتنی دفعہ سن چکے کہ جس انسان کے دل سے، دماغ سے، سینے سے احساس جرم مٹ جائے، ختم ہو جائے. گناہ سب کرتے ہیں، انبیاء رسولوں کے بعد کوئی معصوم نہیں، سب کرتے ہیں. اور نہ جانے کتنے کتنے بڑے ہم گناہ کرتے ہیں، ایک ایک دن میں اتنے کہ ہم انگلی پر شمار نہ کر سکیں. لیکن کم از کم احساس جرم تو ہو، دل میں یہ ڈر تو ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے. لیکن جس فرد کے، جس ملت کے، جس قوم کے دل سے احساس جرم مٹ جائے پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کو ہلاکت سے، بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی ایک واقعے پر اکتفا کرتے ہیں اللہ سے اس دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس سننے کو ہمارے لیے مرتے دم تک فائدہ مند بنا دے، اور ہماری زندگی میں جو انتہائی سستی، غفلت، کاہلی موجود تھی، ہے اور رہے گی، اس بارے میں ہمارا رب اپنے فضل و کرم سے ہمیں شیطان کے چنگل سے نکال کر صراط مستقیم پر لے آئے. اور جب بھی شیطان ہم پر اس مسئلے میں حاوی ہونے لگے ہم فوراً اس واقعے کو یاد کریں، اسے اپنے ذہنوں میں تازہ کریں اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کریں کہ اللہ جب آپ نے مجھ پر اتنا فضل کیا، اتنا رحم کیا، اتنی نعمتوں سے نوازا تو میں اتنا ناشکرا کہ آپ کے لیے ایک نماز کے لیے 10، 15، 20 منٹ بھی نہیں نکال سکتا ہوں. اس سے بڑی اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت کیا ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے وقت سے محفوظ رکھے. ساری نماز مسجد میں آ کر باجماعت پڑھنے کی اللہ رب العالمین توفیق سے ہم کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نصیب میں فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے. جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان سے مکمل طور پر ہماری نجات فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.